ہم مشقت کرنے والی قوم ہیں۔ لال قلعہ کسی کے باپ نے نہیں بنایا، مسلمان نے بنایا ہے۔ قطب مینار کسی اور نے نہیں بنایا، مسلمان نے بنایا ہے۔ تاج محل کسی اور نے نہیں بنایا، مسلمان نے بنایا ہے۔ چار مینار کسی اور نے نہیں بنائی، مسلمان نے بنایا ہے۔ دلی کی جامع مسجد جیسی سنہری مسجد کسی کے باپ نے نہیں بنایا، مسلمان نے بنایا ہے۔ حیدرآباد کی مکہ مسجد کی خوبصورتی دیکھو، جو 400 سال سے چلا چلا کر اپنی خوبصورتی کا اعلان کر رہی ہے۔ یہ خوبصورت عمارت کسی کے باپ نے نہیں بنایا، مسلمانوں یہ تم نے بنایا۔ ساتھیو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے، پیارے حبیب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی لطف و عنایت ہے کہ آج اللہ رب العزت کے فضل سے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے و طفیل سے اس سیمانچل کانفرنس میں ہم سب کو شریک ہونے کا موقع اور سعادت نصیب ہوئی ہے۔ میں دل کی گہرائیوں سے منتظمین جلسہ کا شکر گزار ہوں، جنہوں نے آج کی اس بابرکت پرانی مجلس سے خطاب کرنے کے لیے مجھ ناچیز کو مدعو کیا۔ معزز سامعین کرام، انسان اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کر سکتا ہے جب انسان کو اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کی قدر ہو۔ جب انسان کو دی گئی نعمتوں کو جب بندہ نہیں سمجھتا تو پھر وہ زندگی میں کبھی اللہ تعالیٰ کا شکر گزار نہیں بن سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو کروڑوں کروڑوں نعمتیں دی ہیں، اس میں سب سے بڑی نعمت ہے حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور کی ذات ہمارے لیے نعمت عظمیٰ ہیں۔ آپ غور کیجئے گا، اللہ چاہتا تو حضور کو جنات میں بھی پیدا کر سکتا تھا، جنات میں سے کسی جن کو اللہ نبی بنا سکتا تھا، فرشتوں میں سے کسی فرشتے کو اللہ نبی بنا سکتا تھا، لیکن اللہ نے نہ نبی کا انتخاب نہ جنات میں سے کیا نہ فرشتوں میں سے کیا، بلکہ اللہ نے نبی کا انتخاب انسانوں میں سے کیا۔ سبحان اللہ، اللہ کا شکر ہے۔ تو اللہ نے انسانوں میں سے نبی کا انتخاب کیا، تو اس پر علماء اکرام فرماتے ہیں کہ جنات میں اگر نبی کا انتخاب ہوتا تو مقصد نبوت مکمل نہیں ہو سکتی تھی۔ اللہ اگر فرشتوں میں سے کسی نبی کا انتخاب کرتا تو نبی کو بھیجنے کا مقصد مکمل نہیں ہو سکتا تھا۔ پوچھا کہ بھئی کیوں نہیں ہو سکتا تھا؟ کیونکہ جنات بھی اللہ کی مخلوق ہے، فرشتے بھی اللہ کی مخلوق ہے، انسان بھی اللہ کی مخلوق ہے، لیکن اللہ نے 1,24,000 پیغمبر بھیجا تو اللہ نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر حضرت آدم تک جتنے پیغمبر ہیں سب کو اللہ نے انسانوں میں سے ہی بھیجا۔ ایک بھی جن کو اللہ نے پیغمبر نہیں بنایا، ایک بھی فرشتے کو اللہ نے پیغمبر نہیں بنایا۔ کیوں نہیں بنایا؟ فرمایا جاتا ہے اس لیے نہیں بنایا کیونکہ پیغمبر کے بھیجنے کا مقصد ہے کہ دنیا والوں کو ہدایت کی راہ دکھائی جائے، دنیا والوں کو رحمت کی بات سکھائی جائے، دنیا والوں کو اخلاق سکھائے جائے، کردار سکھائے جائے، انسانوں کو انسانیت سکھائی جائے، جینے کا طریقہ سکھایا جائے، کھانے پینے کے آداب بتائے جائے، ماں باپ بیوی بچوں کے حقوق سکھائے جائے، حلال و حرام کی تمیز کروائی جائے، جائز و ناجائز کا فرق بتلایا جائے۔ اب اگر جن کو نبی بنا دیا جاتا تو جن وہ ہے جو ایک جگہ بیٹھ جائے تو اس کو 6 مہینے تک بھی وہ جگہ پہ بیٹھ جائے گا تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، اور اگر وہ چلنا شروع کرے گا تو 1 سال تک چلتا رہے گا۔
اس کو رکنے کی حاجت نہیں ہوگی۔ تو جن اگر رہبر بنا دیا جاتا، ہادی بنا دیا جاتا، تو انسانوں کی ہدایت جنات سے ناممکن تھی۔ اس لیے اللہ نے کسی جن کو پیغمبر نہیں بنایا، مگر اللہ جب جنات کو نہیں بنایا فرشتوں کو تو بنا سکتا تھا۔ حضرت جبریل جیسی ذات تھی، حضرت میکائیل جیسا فرشتہ تھا، حضرت اسرافیل جیسا فرشتہ تھا، اسرائیل جیسا فرشتہ موجود تھا، لیکن اللہ نے کسی فرشتے کو پیغمبر نہیں بنایا۔ کیوں نہیں بنایا؟ کیونکہ فرشتوں کے نہ کوئی ماں باپ ہے، فرشتوں کی نہ کوئی بیویاں ہیں، فرشتوں کے نہ کوئی بچے ہیں۔ اب دوستو، اگر فرشتوں کو بنا دیا جاتا تو فرشتے کو بیوی ہی نہیں ہے، وہ بیوی کے حقوق ادا کرتا ہی نہیں، تو انسانوں کو پتا کیسے چلتا کہ بیویوں کے حقوق کیسے ادا کرنا ہے؟ فرشتوں کو اولاد ہی نہیں ہے، وہ اولاد کے حقوق ہی ادا نہیں کرتا، تو پتا کیسے چلتا کہ اس کو اولاد کے حقوق کیسے ادا کرنا ہے؟ میرے دوستو، کیونکہ نبی وہ ہے جس سے سیکھا جاتا ہے، سمجھا جاتا ہے، اس لیے اللہ نے کسی پیغمبر میں فرشتوں یا جنات کو نہیں بنایا، بلکہ اللہ نے انسانوں میں سے ایک انسان کامل کو چنا۔ اللہ نے اس محمد عربی کو ساری کائنات کے لیے پیغمبر بنا کر دنیا میں مبعوث فرما دیا۔ حضور تشریف لائے، اب حضور کے پاس بیویاں ہیں، اب حضور اپنی بیویوں سے اخلاق والا رشتہ رکھ رہے ہیں۔ کیوں رکھ رہے ہیں؟ کیونکہ اب حضور ہادی ہے، حضور رہبر ہے، حضور رحمت للعالمین ہے۔ اب حضور کی اخلاق وہ ہے، قیامت تک پوری انسانیت کو اسی اخلاق کے مطابق زندگی گزارنا ہے، اسی کردار کے مطابق زندگی گزارنا ہے، اسی حقوق کے مطابق زندگی گزارنا ہے۔ اب تمہیں کوئی اور آئیڈیل کی ضرورت نہیں ہے۔ الحمدللہ ہم ووٹ کسی کو بھی ڈالیں گے، لیکن کسی کو اپنا آئیڈیل نہیں بنائیں گے، کسی کو اپنا ہادی نہیں بنائیں گے، کسی کو اپنا رہبر نہیں بنائیں گے۔ ساری کائنات کے مسلمانوں کا 1400 سال سے لے کر اب تک، اور اب سے لے کے قیامت تک صرف ایک رہبر ہے، ایک ہادی ہے، اس کا نام محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ تعالی علیہ۔ کیا نام ہے ذرا بولیے؟ محمد الرسول اللہ۔ اب حضور دنیا میں تشریف لا رہے ہیں تو اب اللہ تعالیٰ حضور کو عام انسانوں کی طرح نہیں بھیج رہا ہے، اللہ تعالیٰ حضور کو عام انسانوں کی طرح نہیں بھیج رہا ہے، اب انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیج رہا ہے، رہبری کے لیے بھیج رہا ہے، رہنمائی کے لیے بھیج رہا ہے، سکھانے کے لیے معلم بنا کر بھیج رہا ہے۔ تو سنو مسلمانوں، اللہ نے حضور کو عام انسانوں جیسا بنا کر پیدا نہیں کیا، بلکہ اللہ نے تو حضور کو اور نبیوں جیسا بھی نہیں بنایا۔ دیگر نبی آئے، کوئی 3 معجزے لے آئے، کوئی 5 معجزے لے آئے، کوئی 4 معجزے لے آئے، کوئی 1 معجزہ لے آیا، کوئی 9 معجزے لے آئے۔ حضور کے علاوہ 1,24,000 پیغمبروں میں جس پیغمبر کو سب سے زیادہ معجزے ملے، اس پیغمبر کا نام حضرت موسیٰ ہے۔ کیا ہے؟ حضرت، ذرا دور سے بولو، حضرت موسیٰ ہے۔ یہ وہ موسیٰ ہیں جن کو اللہ نے 9 معجزات دیے تھے، 9 معجزات، مگر جب آمنہ کے لال کی باری آتی ہے، پیارے مصطفیٰ کی آمد کی باری آتی ہے، حبیب پاک کو دنیا میں بھیجنے کی باری آتی ہے، جب نبیوں کے سردار کی باری آتی ہے، تو اللہ نے پیارے مصطفیٰ کو 1 یا 2، 25 یا 50، 100 یا 200 معجزے نہیں دیا، بلکہ اللہ نے میرے مصطفیٰ کی ہر ادا کو معجزہ بنا دیا، ہر حرکت کو معجزہ بنا دیا۔ میرا نبی معجزے لے کر بھی آ رہا ہے، میرا نبی شان و عزت بھی لے کر آ رہا ہے، میرا نبی عظمت و فضیلت بھی لے کر آ رہا ہے، میرا نبی رتبے و درجات بھی لے کر آ رہا ہے، وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ درجات کی شان لے کر آ رہا ہے۔ میرا نبی وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ کا پیغمبر بن کر آ رہا ہے۔ میرا نبی وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ کا تاج پہن کر آ رہا ہے۔ میرا نبی وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کی شان لے کر آ رہا ہے۔ میرا نبی وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ کا
امامہ پہن کر آ رہا ہے. میرا نبی کنتم خیر امتن کی امت کو سرفرازی کرنے والی عزت و عظمت کا تاج پہنانے والا امت کا سردار بن کر آ رہا ہے. اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے جب حضور پاک علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا، سنو مسلمانوں بہت بڑی بات بتا رہا ہوں، اگر آج کی بات سمجھ جاؤ گے مسلمانوں ذلیل ہونے سے بچ جاؤ گے، مسلمانوں رسوا ہونے سے بچ جاؤ گے، مسلمانوں شرمسار ہونے سے بچ جاؤ گے، مسلمانوں ان کے ٹھوکریں کھانے سے بچ جاؤ گے. آج کی بات سمجھ لو، بس زیادہ وقت نہیں لوں گا اور 10 منٹ میں بات ختم کر دوں گا. بات تو سمجھو مسلمانوں، حبیب پاک علیہ السلام عظمتوں کا تاج، شان و رفعت کا تاج، معجزات کا تاج، عزتوں کا تاج، عظمتوں کا تاج، رفعتوں کا تاج، رحمت کا تاج، ہدایت کا تاج، رہبری کا تاج، اتنے سب کچھ لے آنے کے بعد، اتنی سب کچھ فضیلتوں کے بعد اللہ نے حضور کو جو سب سے زیادہ عزت و عظمت والی فضیلت عطا کی وہ کیا تھا؟ اللہ نے حضور کو علم کی شان دے کر دنیا میں مبعوث فرمایا. کون سی شان؟ علم کی. ذرا زور سے بولو اور زور سے بولو. یہ بازو والے بے وقوف ہیں، نالائق، کہتے حضور ان پڑھ ہے. ابے جاہل، نبی میں اور ہمارے اس امت میں سب سے بڑا شرف یہ ہے ہم کسی نعوذ باللہ ان پڑھ کا کلمہ نہیں پڑھتے ہیں، ہم اس کا کلمہ پڑھتے ہیں جو پڑھنے والے کا نام محمد ہے، پڑھانے والے کا نام اللہ اکبر ہے. اللہ نے رحمان نے پڑھایا، مصطفیٰ جان رحمت نے پڑھا ہے. حضور کا استاذ اللہ ہے. اللہ نے حضور کو پڑھایا اور جب دنیا میں آپ کو بھیجا گیا، قرآن کی 6666 آیتیں اتری. مسلمانوں ذرا غور کرو اے مسلمانوں، 6666 آیتوں میں آپ دیکھتے ہیں کہ نماز کا ذکر بھی ہے، روزے کا ذکر بھی ہے، زکوٰۃ کا ذکر بھی ہے، حج کا ذکر بھی ہے، ماں باپ کا ذکر بھی ہے، ماں باپ کی عزت و ادب احترام کا ذکر بھی ہے، بزرگوں کا ذکر بھی ہے، انبیاء کا ذکر بھی ہے، اخلاق کا ذکر بھی ہے، کردار کا ذکر بھی ہے، تجارت کا ذکر بھی ہے، حلال کا ذکر بھی ہے، حرام کا ذکر بھی ہے، جائز و ناجائز کی تمیز قرآن سے سکھائی گئی. سب کچھ قرآن میں ہے. لیکن جب قرآن اتارا گیا تو رب نے پہلے نماز کا ذکر نہیں کیا، پہلے روزے کا ذکر نہیں کیا، پہلے زکوٰۃ کا ذکر نہیں کیا، پہلے حج کا ذکر نہیں کیا، پہلے اپنے ذکر کا ذکر نہیں کیا، پہلے کسی پیغمبر کا ذکر نہیں کیا. اللہ نے جب قرآن اتارا تو سب سے پہلے علم کا ذکر کیا. آئے ہے سبحان اللہ. کہے کا ذکر کیا؟ بولو ذرا زور سے بولو. علم کا. جب یہ علم ہوتا ہے اللہ اکبر ہم سرفراز ہوتے ہیں. آج دنیا امام اعظم ابو حنیفہ کو مانتی ہے، تقوی کی وجہ سے نہیں، علم کی وجہ سے. ان کے تقوی کا ذکر بعد میں ہوتا ہے، ان کے علم کا ذکر پہلے ہوتا ہے. آج آپ امام بخاری کو جانتے ہیں کسی بڑے خاندان کے فرد ہونے کی وجہ سے نہیں، دنیا امام بخاری کو جانتی ہے علم کی وجہ سے. سبحان اللہ. زور سے بولو سبحان اللہ. آؤ اللہ نے ولیوں کو بھی دنیا میں بھیجا. ایک ایسی ذات کا ذکر میں کرنے جا رہا ہوں اللہ نے جن کو ولیوں کا سردار بنایا، جن کو سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی، محبوب سبحانی، قطب ربانی، پیر لاسانی، سرکار غوث العظم کے نام سے آپ اور ہم جانتے ہیں. سنو مسلمانوں، آپ نے غوث اعظم کی کرامات کو سنا، آپ نے غوث اعظم کے مقامات کو سنا، ان کی رفعتوں کو سنا، ان کی شان کو سنا، ان کے درجات کو سنا. میں پوچھتا ہوں کیا غوث اعظم یوں ہی ولی بن گئے تھے؟ کیا غوث اعظم یوں ہی منصب ولایت پہ فائز ہو گئے تھے؟ کہا نہیں 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 نہیں. حضرت غوث اعظم وہ ہے
جو ماں کے پیٹ میں ہیں کرامتوں کا ظہور ہو رہا ہے، ولادت ہو رہی ہے، کرامتوں کا ظہور ہو رہا ہے، پیدا ہو رہے ہیں، روزہ رکھ کے پیدا ہو رہے ہیں۔ غوث اعظم دنیا میں تشریف لائے، آپ نے اپنی ولایت کو اپنے پیدا ہوتے ہی منوا لیا، مگر پھر بھی اس کے باوجود جب وہ 7 سال کے ہوئے ان کی ماں نے ان کو اپنے سے جدا کر کے عراق روانہ کر دیا۔ کہا بیٹے عبد القادر اس وقت تک نہیں آنا جب تک تیرا نام اس دور کے علماء کی صف میں نہیں لکھا جائے گا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت فیضان حضور مفتی اعظم ہند، فیضان حضور تاج الشریعہ۔ سنو مسلمانوں، کون ہے غوث الاعظم؟ آپ جانتے ہیں وہ پیران پیر ہیں، محبوب سبحانی ہیں، قطب ربانی ہیں، پیر لاسانی ہیں۔ بس اتنا ہی تعارف مت سنو، یہ بھی سن لو غوث الاعظم اس ذات کا نام ہے۔ جب غوث پاک کے سامنے قرآن کی ایک آیت پیش کی جاتی تو آپ ایک ایک آیت کے 40 تفاسیر بیان فرماتے تھے۔ 40 تفاسیر۔ غوث الاعظم کے دور میں غوث الاعظم جیسا کوئی عالم نہیں تھا، کوئی آپ کا مقابلہ علم کے میدان میں نہیں کر سکتا تھا۔ آج دنیا غوث الاعظم کو جانتی ہے تو ان کے علم کی وجہ سے۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ علم آج اس امت کے پاس سے اٹھ گیا، جس کی وجہ سے آج یہ امت ذلیل و خوار ہو گئی۔ ہم کو بس ایک ہی کام پہ لگا دیا گیا کہ باپ آٹو چلاتا ہے تو بیٹا بھی آٹو چلائے گا، باپ لاری چلاتا ہے بیٹا بھی لاری چلائے گا، باپ کاروبار ترکاری بیچتا ہے بیٹا بھی ترکاری بیچے گا، باپ میوہ بیچتا ہے بیٹا بھی میوہ بیچے گا، باپ کا پان شاپ ہے بیٹے کا بھی پان شاپ ہوگا۔ لیکن اے مسلمانوں، آج ہماری ذلت کی یہی سب سے بڑی وجہ ہے، باپ بھی جاہل ہے بیٹا بھی جاہل ہے، باپ بھی ان پڑھ ہے تو بیٹا بھی ان پڑھ ہے۔ لیکن آؤ ذرا آپ اپنے ہی قرب و جوار کے لوگوں کو جھانک کر دیکھو، جن کو ہم صبح اٹھ کر گالیاں دیتے ہیں، جن کے گھروں میں بیت الخلا نصیب نہیں ہے، جو کھیتوں میں بیٹھ کر اپنی غلاظت صاف کرتے ہیں، اس قوم کو دیکھو، آج ان کے پاس بڑے بڑے کلیکٹرز نکل رہے ہیں، آج ان کے پاس IPS IAS آفیسرز نکل رہے ہیں، آج ان کے پاس بڑے بڑے علم والے نکل رہے ہیں، آج ان کے پاس پروفیسرز ہیں۔ جا کر دیکھ لو یونیورسٹیز میں جتنے پروفیسر ہیں سب ان کی کیٹیگری کے ہیں، جتنے بڑے بڑے ججز ہیں سب ان کے پاس کے ہیں، جتنے بڑے بڑے وکلا ہیں ان کے پاس کے ہیں، جتنے بڑے بڑے آفیسرز ہیں سب ان کے پاس ہیں۔ کیوں ہے؟ کیونکہ ان کا باپ کھیتی باڑی کرتا تھا مگر اپنے بچے کو پڑھاتا تھا، ان کا دادا غریب تھا مگر اپنی اولاد کو، اپنی نسلوں کو وہ پڑھانے کا ہنر جانتا تھا۔ آج وہ پڑھا دیا، ان کی نسلیں کامیاب و کامران سرفراز ہو گئی۔ کل تک وہ ہمارے گھروں میں کام کرتے تھے، آج ہم ان کے گھروں میں کام کر رہے ہیں۔ آج ہم ہاتھ بن کے کھڑے ہیں، سرکار پیسے دے دو، صاحب میری تنخواہ دے دو، صاحب مہینہ ہوگا میرے پیسے دے دو، صاحب میرے پیسے دینا باقی ہے، آپ صاحب میرے کو دیجئے، صاحب میں نوکری کرنا چاہ رہا ہوں، صاحب میرے کو بھیک دیجئے میں نوکری کرنا چاہ رہا ہوں۔ اللہ اکبر، آج یہ حالت ہو گئی ہے۔ کون ہے یہ امت؟ یہ رسول اللہ کی امت ہے، یہ رحمت للعالمین کی امت ہے۔ اللہ نے اس امت کو مجبور بنا کے پیدا نہیں کیا، اللہ نے اس امت کو بھکاری بنا کے پیدا نہیں کیا، اللہ نے اس مسلمان کو کمزور بنا کے پیدا نہیں کیا، اللہ نے اس مسلمان کو اعلیٰ ذہن عطا کیا، اعلیٰ فہم عطا کیا، اعلیٰ کردار عطا کیا، رحمت للعالمین کا اسوہ عطا کیا۔ اللہ نے اس امت کو سجدوں کی نعمت عطا کی، اللہ نے اس امت کو قرآن جیسا علم والا کتاب، حدیث جیسی علمی شان عطا کیا۔ مگر آج یہ امت قرآن سے بھی دور، حدیث سے بھی دور، علم سے دور، تعلیم سے دور، رہنمائی سے دور، رہبری سے دور، ہدایت سے دور، آج یہ امت اس دہانے پر کھڑی ہے۔
جو چاہتا ہے ہمیں ٹھوکر مار دیتا ہے۔ آج ہم اپنا ایک مسئلہ بھی پورے ہندوستان میں، ایک بڑی افسوس کی بات ہے، آج ہم سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ اب یہ تھوڑے دن ایسے آ رہے ہیں، آپ اتر پردیش کی طرف سفر مت کریے، آپ اتر پردیش کی طرف سفر مت کریے۔ ہمیں شرم آ رہی ہے یہ بات سن کر کہ ہمیں ڈرایا جا رہا ہے، ہمیں سنبھالنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ آپ اتر پردیش مت آؤ۔ اللہ اکبر کبیرہ! ارے آج کیا حالت ہو گئی کہ آج ہمیں چوڑیاں پنا کے گھروں میں بٹھایا جا رہا ہے۔ آج ہمارے اندر اتنی تک تمیز نہیں ہے کہ ہم اپنے حق کے لیے لڑ نہیں سکتے ہیں۔ ہم داڑھی چھوڑنے ڈر رہے ہیں، ٹوپی پہننے ڈر رہے ہیں، امامہ باندھنے ڈر رہے ہیں، مسلمان نام بتانے ڈر رہے ہیں، کیونکہ ہماری حالت، علم جب نہیں ہوتا ہے انسان بزدل بن جاتا ہے۔ تم قرآن پڑھو تم میں ہمت پیدا ہوگی، تم حدیث پڑھو تم میں جولانی پیدا ہوگی، تم علم حاصل کرو، تم ڈگریاں کرو، تم کالجز کو جاؤ، تم علم والے بنو، تمہارے اندر جو ہے ہمت اور جولانی پیدا ہوگی۔ مسلمانوں، جب علم چھوڑ دیتے ہو نا تو ذلیل و خوار ہو جاتے ہو، رسوا ہو جاتے ہو، شرمسار ہو جاتے ہو۔ آج یہی شرمساری کا دن ہمارے پاس آ گیا ہے، آج یہی وقت ہمارے پاس آ گیا ہے۔ یہ وقت کیوں آیا؟ ہمیں یہ احتیاطی تدابیر کیوں سنائی جا رہی ہے؟ کیونکہ ہم خود اپنا مسئلہ حل نہیں کر سکتے ہیں، ہمارے بزرگ مجبور ہو گئے ہیں ہم کو احتیاط کے دائرے میں لانے کے لیے، کیونکہ ہمارے پاس علم نہیں ہے، ہمارے پاس قانون کے ساتھ بات کرنے کا دم نہیں ہے، ہم بالکل جہالت کے گڑھے میں پڑ گئے ہیں۔ اے مسلمانوں، اللہ کا واسطہ، رسول اللہ کا واسطہ، آؤ مسلمانوں، آپ نہیں پڑھے کم سے کم اپنی اولاد کو پڑھاؤ، اپنی نسلوں کو پڑھاؤ، اپنی اولاد کو قابل بناؤ۔ آج دنیا اے پی جے عبد الکلام کو جانتی ہے، صرف مسلمان نہیں جانتے، ان کو خیر بھی جانتے ہیں، صرف ہندوستان والے نہیں جانتے، دنیا کا ہر عزت دار، ہر علم والا، عظمت والا ہمارے اس ہندوستان کے اے پی جے عبد الکلام کو یاد کرتا ہے۔ کیا وجہ تھی؟ کیا وہ نمازی تھے؟ کیا وہ قرآن کے قاری تھے؟ کیا وہ ثنا خانے تھے؟ کیا وہ جو ہے کوئی اور معاملے کرنے والے تھے؟ نہیں نہیں، دنیا ان کو اس لیے جانتی ہے کیونکہ وہ علم والے تھے، علم والے تھے۔ آج دنیا علامہ اقبال کو یاد کرتی ہے، علامہ اقبال وصال کر گئے۔ میں ہر معاملے میں دیکھا کوئی ہندوستانی پاکستانی کا ذکر نہیں کرتا، پاکستانی ہندوستانی کا ذکر نہیں کرتا، مگر علامہ اقبال ایک ایسی ذات ہے، خبر پاکستان میں ہے مگر یونیورسٹی ان کے نام کی ہندوستان میں چل رہی ہے، ان کے نام کی جو ہے یہاں پر جو ہے ڈگریاں ہو رہی ہے، کتابیں لکھی جا رہی ہے، ان کی شاعری پر، ادب پر کتابیں لکھی جا رہی ہے، پی ایچ ڈی ہو رہی ہے، فن بتایا جا رہا ہے، تذکرے ہو رہے ہیں، رحمت اللہ علیہ کہا جا رہا ہے۔ سنو مسلمانوں، کیا چیز تھی جو علامہ اقبال کو ہندوستان اور پاکستان کے لاکھ اختلاف بھی ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر نہیں کر سکے؟ صرف اس کی وجہ ایک تھی کہ ان کا سینہ علم سے منور تھا۔ کیا تھا؟ ذرا بولیے، ذرا زور سے بولو، علم سے منور تھا۔ آج دنیا، چلو آپ میں سے کون ہے جو امام احمد رضا کو پہچانتے؟ ہاتھ اٹھاؤ۔ دیکھو کون کون مل کے آئے، کون حضرت کو دیکھے، ہاتھ اٹھاؤ۔ 100 سال ہو گئے امام احمد رضا جیسی ذات کا اس دنیا سے وصال ہوئے، 100 سال ہو گئے، مگر آج بھی 100 سال کے بعد ان کے نام کے نعرے لگ رہے ہیں، آج بھی 100 سال کے بعد ان کی عظمت کے جو ہے جھنڈے چڑھائے جا رہے ہیں۔ کیوں؟ سن لو مسلمانوں، قسم رب ذوالجلال کی، آج بھی امام احمد رضا کا شمع جل رہا ہے تو صرف علم کی وجہ سے۔ زور سے بولو اور زور سے بولو، علم کی وجہ سے۔ پڑھاؤ مسلمانوں، اپنے بچوں کو پڑھاؤ، قابل بناؤ۔ پہلے ہمارے مدرسوں میں بھی ماشاءاللہ بچے آتے تو کوئی کامل الحدیث ہوتا، کوئی کامل الفقہ ہوتا، کوئی کامل التفسیر ہوتا۔ اب کیا ہو گیا، ہمارا بچہ حافظ قرآن بنتے کی باہر نکل جا رہا، جا کے وہاں مسجد میں دیکھ رہا ماحول اچھا بیان کر لیا تو اپنے نام کے ساتھ مفتی لکھ لے رہا۔ لو گمت،
یہ الگ ٹینشن شروع ہوگا. کون مفتی ہے, کہاں مفتی ہے, سمجھ میں نہیں آ رہا. اتنا خطرناک مفتی ہوگا, پھر وہ اتنا ڈینجر مفتی بن جا رہا, خالی لکھ لے کے خاموش بھی نہیں بیٹھ رہا, فتوے بھی دے رہا. لوگ امت دین میں بھی مردہ نکل گیا, دنیا میں بھی مردہ نکل گیا. حالت ہماری ایسی ہو گئی ہے. اب ہم اسٹیجوں پہ ایک دوسرے کو گلے پکڑ کے مار لے رہے ہیں, مواں پھوڑ لے رہے ہیں, اور اس کو پھر لائیو دیکھو یہ پٹھے کہاں سے آ گئی کی کیا نہیں کی, اتنے لے کے آگے بیٹھ گئے. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 40 کیمرے لگے ہوئے ہیں. پوری دنیا ہم کو دیکھ کے ہنس رہی. صاحب آپ کو میں بری بات نہیں کر رہا ہوں, خدا کی قسم, خالی سنی ہوں میں بھامتے بات آئیں. تم سننی ہے, تمہارے مدرسوں کی تعداد کتنی ہے؟ میں جو مدرسوں کو گیا اب تک 15 بچے, 25 بچے, 40 بچے, 50 بچے, خلاص. جی 100 بچوں کا اگر کوئی مدرسہ اہل سنت میں مل گیا تو وہ علاقے کا سب سے بڑا مدرسہ ہے وہ. جی آپ پلٹ کے چلو صاحب, کہیں دوسری طرف نہیں جانا, آپ خالی بہار کچھ چلو. بازو والوں کے کتنے مدرسے دیکھ لو, ایک مدرسے کی تعداد 500 بچے, 1000 بچے, 1500 بچے, 2000 بچے, 4000 بچے. آپ کے بہار میں ایک مدرسہ ہے جس میں 4000 بچے کھانا کھا کے پڑھ رہے ہیں. ہر سال وہاں سے 200, 250, 300 عالم دین, 400, 500, 600, 700 حافظ قرآن ہر سال نکل رہے ہیں. اب ہم لوگ بولتے سنی, ارے سنی امام مل رہا ہی نہیں. بھائی کہاں سے ملتا؟ سنی لوگ اپنی اولاد کو پڑھانا ہی نہیں چاہتے. آپ کے پورے علاقے میں آپ چلے جائیے, ہمارے پاس ڈاکٹر ملیں گا. ڈاکٹر مسلمانوں میں کون ملتا؟ RMP, MBBS کی تو نے صورت بھی نہیں دیکھا کبھی زندگی میں. بہت ہوگا تو BUMS. MBBS پورے سیمانچل میں ایک آدھ مسلمان مل گیا تو پورے مسلمان مل کے اللہ کا شکر ادا کرنا, سجدے کرنا, اللہ تیرا شکر, ایک تو بھیجا تو بول کے. MBBS بولے تو پہلے زمانے میں جیسا ایک پیغمبر آتا تھا نہیں, صدیوں میں, سالوں میں, اب مسلمانوں میں یہ حالت ہو گئی. میرے پیارے بھائیوں, اللہ کے واسطے اپنی نسلوں کو پڑھاؤ. میں آپ کو اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں, میری بات سنو. تمہارے یہاں جتنے بیٹھے ہوئے نا, یہ سب کو اللہ اتنا پیارا ذہن دیا. اب تم چاہو تو اپنے آپ کو حافظ قرآن بھی بنا سکتے ہو, عالم دین بھی بنا سکتے ہو, پروفیسر بھی بنا سکتے ہو, انجینئر بھی بنا سکتے ہو, ڈاکٹر کی ڈگری بھی تم کر سکتے ہو. نوجوانوں تم کر سکتے ہو. چلو جان دو تم نہیں کرے, جان دو تمہارے عادتیں پورے خراب ہو گئے. تمہارا گٹکا منہ کو لگ گیا, آپ کہاں پڑھتے تم؟ تمہارے منہ کو سگریٹ لگ گئی, زردہ لگ گیا, تم دوسری دنیا میں چلے گئے. تم اب خالی جو ہے اب جنازہ آنا باقی ہے بس اب, کیونکہ غلط شوقاں لگ گئے, پورے بیکار گندے شوقاں, یہ موت کے گھاٹ اتارنے والے شوقاں. ہر نوجوان میرے سے ملنے, اب ہوٹل میں تھا وہیں ملنے آ رہے ہیں, غلیظ منہ میں منہ بڑی ڈالنے کے آگے میں مولانا خیریت سے, آپ چیچورے منہ میں سڑی بدبو آ رہی, آگے خیریت پوچھ رہا مولانا کی. جو مذہب میں یہ تعلیم دی جاتی ہے کہ کچا لہسن اور پیاز کھا کے مسجد کو مت آؤ. اللہ اکبر. لہسن بھی جائز ہے, پیاز بھی جائز ہے, حلال ہے, حلال, مگر اس میں ایک بو ہے, بو. وہ بو سے مسجد کے فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے. قانون بنایا گیا, اسلام کا شریعت بنائی گئی. کچا پیاز اور لہسن کھائے ہو تو دانت مانجو, مسواک کرو, کلی کرو, کر کے مسجد میں آؤ, کیونکہ تمہارے لہسن اور پیاز کی بو سے مسجد میں رہنے والے فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے. تو پھر ان لوگوں کا کیا ہوگا جن کے منہ سے سگریٹوں کی بدبو آ رہی, کلیاں کرے بھی تو نہیں جا رہی, زردوں کی سڑی بدبو کلیاں کرے تو نہیں جا رہی, گٹکوں کی گندی بدبو وہ لے کے مسجد میں آ رہے ہیں, نماز پڑھا رہے ہیں, الحمدللہ رب العالمین. فرشتہ پریشان ہے, تو کہیں کو قرآن پڑھ رہا رے. برا مت مانو میرے بھائی, آج مسلمان کو ہوش سنبھالنے کی ضرورت ہے.
مسلمان اپنے آپ کو ہم تاناشاہ سمجھے ہوئے ہیں، ہم اپنے باپ کی جاگیر سمجھ کے زندگی گزار رہے ہیں، جبکہ ہم محنت کرنے والی قوم ہیں، ہم مشقت کرنے والی قوم ہیں۔ لال قلعہ کسی کے باپ نے نہیں بنایا، مسلمان نے بنایا ہے۔ قطب مینار کسی اور نے نہیں بنایا، مسلمان نے بنایا ہے۔ تاج محل کسی اور نے نہیں بنایا، مسلمان نے بنایا ہے۔ چار مینار کسی اور نے نہیں بنائی، مسلمان نے بنایا ہے۔ دلی کی جامع مسجد جیسی سنہری مسجد کسی کے باپ نے نہیں بنایا، مسلمان نے بنایا ہے۔ حیدرآباد کی مکہ مسجد کی خوبصورتی دیکھو، جو 400 سال سے چلا چلا کر اپنی خوبصورتی کا اعلان کر رہی ہے، یہ خوبصورت عمارت کسی کے باپ نے نہیں بنایا، مسلمانوں یہ تم نے بنایا ہے۔ اپنے آپ کو پہچانو مسلمانوں، تم کون ہو؟ تمہارے فن، تمہاری کلا، تمہارا ہنر، تمہارا علم، تمہاری انجینئرنگ، تمہاری آرکیٹیکچر آج بھی 400 سال سے تمہاری عزت و عظمت کا تاج بن کر تاج محل گواہی دے رہا ہے۔ آج کہاں گئے میرے بھائی؟ ہم کہاں گئے؟ ہم کہاں ہوئے ہماری وہ صلاحیتیں؟ آج ہم بس ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف میں، گالی گلوج میں، خاندانی جھگڑوں میں، بیوی بچوں کے ساتھ شور شرابوں میں، طلاق میں، خلا میں، ٹی ویوں میں، موبائلوں میں، کرکٹ میں، فلموں میں، ڈراموں میں، ہیرو میں، ہیروئن میں جا کے پھنس گئے ہیں۔ برباد ہو گئے مسلمانوں، ہمارے اخلاق تباہ ہو گئے، ہم بس ایک دوسرے کو گالی دینے والے بن گئے۔ دلبر شاہی آ رہے ہیں آج کے جلسے میں، ان کو فتوے لگائے جا رہے ہیں، احمد نقشبندی کے ساتھ تو اسٹیج پہ بیٹھے گا تو تیرا بائیکاٹ کیا جائے گا۔ ابے حولے تو کون ہوتا کون رے بائیکاٹ کرنے والا؟ تیرے کو کون دیا رے اتنا بڑا مقام تو کسی کا بائیکاٹ کرتا؟ حولے اپنی خبر کی فکر کر، کہیں اللہ تیرا بائیکاٹ نہ کر دے۔ تو خدا بننے کی چکر میں نہ کو جا پاگل، تو بندہ ہے، بندہ بن کے رہے، خدا مت بن۔ کسی کے لیے اپنی زبان درازی مت کر، اللہ کے عذاب و عتاب سے ڈر۔ جب یہ عذاب و عتاب آتا ہے تو اللہ قارون جیسے لوگوں کو نہیں چھوڑا، تیری کیا اوقات ہے؟ میرے پیارے بھائیوں، اللہ کا واسطہ اپنے آپ کو سنبھالو میرے بھائی۔ یہ زندگی 4 دن کی ہے۔ کتنے دن کی ہے؟ بولو نہیں جی، ذرا زور سے بولو۔ 4 دن۔ پہلا دن بولے تو 20 سال، دوسرا دن بولے تو 40 سال، تیسرا 60 سال، چوتھا 80 سال، ختم۔ 80 پھر بھی وہ بہار کے لوگوں کو دیکھ کے بول رہا ہوں میں، حیدرآباد میں تو 60 ہی بولتا ہوں۔ آپ لوگوں کو دیکھا ذرا بڈھے دکھ رہے ہیں یہاں، بول کے 80 بول رہا ہوں۔ 4 دن کی زندگی ہے، کسی کے 2 دن ہو گئے، 2 دن باقی ہے، کسی کے 3 دن ہو گئے، صرف 1 دن باقی۔ اللہ اکبر۔ ابھی بھی ہوش نہیں آ رہا، ابھی بھی اللہ کی طرف توجہ نہیں ہو رہی، ابھی بھی خبر کی فکر نہیں ہو رہی، آخرت کی فکر نہیں ہو رہی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مسلمانوں، آقا علیہ السلام نے فرمایا، خبر میں جو فرشتہ مقرر اللہ نے کیا ہے نا، جو سوال جواب پوچھے گا، اس کے بعد جو ہے سزا کے لیے مقرر ہے، سزا کے لیے جو فرشتہ مقرر ہیں، اس فرشتے کے تعلق سے حدیث پاک میں رسول اللہ نے فرمایا، وہ فرشتے کی آنکھ نہیں ہے، وہ فرشتے کی، زور سے بولو، اور وہ فرشتے کے کان بھی نہیں ہے۔ یہ جگہ بنائی چ نہیں اللہ اس کو، یہ پوری سپاٹ ہے، یہاں پہ یہ پورا ایسا بنے ہوا ہے پورا، اس کو نہ آنکھ کے حلقے ہے نہ کانوں کی گوشت باہر نکلے ہوا ہے، پورا سپاٹ ہے۔ پوچھا گیا فرشتے، صحابہ اکرام روتے ہوئے عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، فرشتے کو اللہ نے ایسا کیوں بنایا؟ اس کو آنکھ کیوں نہیں دی؟ یہ عذاب والے فرشتے کو کان کیوں نہیں دیے؟ تو فرمایا، صحابیوں سنو، جب گناہگار، بدکار، سیاہکار، خطاکار، ذلیل و رسوا ہوگا، خبر میں آئے گا، فرشتے کے ہاتھ میں اللہ ایک گرز دے گا، کوڑا، وہ کوڑا لے کر اس گنہگار کو جب وہ فرشتہ مارے گا، فرشتوں، صحابیوں جانتے ہو وہ کوڑے کی قوت اتنی ہوگی، ایک بڑی چٹان پر، پتھر پر اگر اس کوڑے سے مارا جائے تو وہ چٹان پوری ریزہ 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 ہو جائے گی، باریک باریک کنکر بن جائیں گے اس چٹان کے۔ اللہ اکبر۔
وہ کوڑے میں اتنا پاور، اتنی قوت ہوگی، اس کوڑے سے انسان کو مارا جائے گا تو اس کے جسم کے سینکڑوں ٹکڑے ہو جائیں گے، اور وہ انسان اس تکلیف کو برداشت نہیں کر کے وہ چیخ مارے گا۔ سوائے سرکش انسان اور جنات کے، حدیث کے الفاظ کہہ رہا ہوں، سوائے سرکش انسان اور جنات کے پوری دنیا والے اس کی چیخوں کو سنیں گے خبر سے۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے اس کو کان نہیں دیے، کیونکہ وہ چیخیں سنے گا مارنا چھوڑ دے گا، مارنا چھوڑ دے گا۔ اس لیے اللہ نے اس فرشتے کو کان ہی نہیں بنایا۔ پوچھا یا رسول اللہ آنکھ کیوں نہیں بنائی؟ آنکھ اس لیے نہیں بنائی کیونکہ فرشتے جب اس کو ماریں گے وہ ایسے تڑپے گا، ایسے تڑپے گا، اس کے جسم کے ایسے ٹکڑے ہوں گے، فرشتے اگر وہ تڑپنا اور وہ ٹکڑے ہونا دیکھ لیں گے تو مارنا چھوڑ دیں گے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ان فرشتوں کو نابینا بنا دیا، ان کو آنکھ ہی عطا نہیں کی اللہ نے۔ اللہ اکبر۔ بس وہ مارتے رہیں گے، مارتے رہیں گے، جسم ٹوٹتے جائے گا، جڑتے جائے گا، فرشتہ مارتا جائے گا۔ یہ عذاب کس کو ہوگا مسلمانوں؟ میں یہ کافروں کی بات نہیں کر رہا ہوں، ان کے تو اور دردناک عذاب ہے۔ میں کسی یہود و عیسائی کی بات نہیں کر رہا ہوں، مسلمانوں یہ گناہگار ہماری اپنی بات کر رہا ہوں۔ آج ہمارے اندر علم سے دوری کی وجہ سے ہمیں نہ نماز کی اہمیت معلوم، نہ ہمیں روزے کی اہمیت معلوم، نہ ہمیں دینی مجلسوں کی اہمیت معلوم، نہ ہمیں مدرسوں کی شان معلوم، نہ ہمیں علماء کا ادب معلوم، نہ ہمارے اندر جو ہے ابھی ہمارے جو ہے دلبر شاہی صاحب بہترین اشعار پڑھ رہے تھے، دو چار کو اٹھا کے پوچھے چل بیٹا ابھی جو حضرت پڑھے نہیں کیا بولے سمجھا ذرا۔ ارے اتنا معلوم رہتا تو میں دلبر شاہی کی جگہ پہ ڈر کے میں پڑھتا تھا، یہاں کہیں کو بیٹھتا تھا بول رہا۔ آج یہ حالت ہو گئی ہماری، اشعار تک سمجھنے کی ہماری صلاحیت ختم، مردہ ہو گئی۔ ایک لفظ موٹا بول دیے تو ہم لوگ جو ہے سمجھ نہیں سکتے۔ ایک صاحب ہمارے پاس کیا ہوا، اچھے اچھے لوگوں کی بات کر رہا ہوں، ایک صاحب جو ہے میرا بیان ختم ہوئے بعد جلسے کا جو صدر تھے انہوں نے اعلان کر رہے تھے آپ سب کے لیے تناول طعام کا انتظام ہے، آپ تناول طعام فرماتے ہوئے جائیے۔ صدر صاحب بولے تناول طعام فرما کے جائیے بولے۔ تو پیچھے سے معتمد صاحب صدر صاحب کیسا کرتا کھینچ رہے، وہ سب بیکار باتاں چھوڑو جی، پہلے کھانا کھاؤ بول کے بول رہے۔ کیا قوم کی حالت ہو گئی، عربی تو چھوڑ دو، قرآن چھوڑ دو، حدیث چھوڑ دو، قوم علم سے اتنا مردہ ہو گئی، تناول طعام کیا ہے قوم کو نہیں معلوم ہے۔ اللہ اکبر، یہ حالت ہو گئی میرے بھائی۔ اللہ کا واسطہ میرے بھائیوں، نکلو یہ جہالت سے، نکلو یہ ضلالت سے، یہ جہالت اور یہ ضلالت کے دروازے بند کرو، علم کی طرف آؤ، قرآن کا علم سیکھو، حدیث کا علم سیکھو، فقہ و منطق و فلسفہ سیکھو، یا پھر آپ اگر اس کی طرف ایک آدھ بچے کو اگر ڈال دیں تو ایک بچے کو آپ لے جاؤ، دنیا کا علم سکھاؤ۔ یہ جو آج بچے ہمارے انجینئر بن رہے ہیں، ہمارے گھر میں بھی ایک انجینئر ہو، ہمارے گھر میں بھی ایک ڈاکٹر ہو، ہمارے گھر میں بھی ایک پروفیسر ہو، ہمارے گھر میں بھی ایک سائنٹسٹ ہو، ہمارے گھر میں بھی ایک لائر ہو، ہمارے گھر کے اندر بھی قابل لوگ ہو، ہمارے گھر میں بھی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہو، ہمارے گھر میں بھی ایڈوکیٹ ہو، ہمارے گھر کے اندر بھی قابل لوگ ہو، تاکہ دنیا کہے مسلمان ان پڑھ، جاہل، مجبور، کمزور قوم کا نام نہیں، مصطفیٰ کے لائے ہوئے پیغام پر چلنے والی قوم کا نام مسلمان ہے۔ واہ سبحان اللہ۔ ہمارے نبی علم لے کر آئے میرے بھائی، ہمارے نبی اخلاق لے آئے، ہمارے نبی تعلیم لے آئے، ہمارے نبی کردار لے آئے، ہمارے نبی صرف اپنے لیے نہیں پوری کائنات اور قیامت تک جینے والوں کا سہارا بن کر آئے۔ وہی تعلیمات کو آج عام کرنے کی ضرورت ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات میری اس بات پر ضرور توجہ فرمائیں گے اور اس بات پر عمل کرتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔